محض اپنے فضل و کرم دے نال میں اب اس کو حق بیان کرن دی اور بعد میں دعا ہوں جو بلا سامعین کو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان معظم دا آخری جمعہ ہے اور ان جمعے کو استقبال رمضان کا جمعہ بھی یاد ہے۔ جدا شعبان دا چاند چڑھے گا رسول مکرم اپنے مفخم نبی محترم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ سیاں سارے شعبان کی برکت دے اور سب خیر و عافیت دے نال رمضان تک پہنچا۔ رمضان المبارک مسلمان واسطے اور ایماندار کے واسطے بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث پاک کے اندر رسول مکرم اپنے مفخم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ ایک حج بے حج تک انسان کے گناہ کا کفارہ بن ہے۔ ایک رمضان بے رمضان تک انسان کے گناہ کا کفارہ بن ہے۔ ایک جمعہ بے جمعہ تک ایک نماز کی نماز تک شرط یہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہ سے بچتا ہے۔ کیوں؟ جو کبیرہ گناہ سے بچنا اگر خدا کا خواستہ سرزد ہو گئے تو انہوں کی خاطر مستقل توبہ ہے۔ یعنی کبیرہ گناہ حج دے نال، عمرے دے نال، نماز دے نال، روزے دے نال معاف نہیں تھی دے جب تک ان کی خاطر مستقل توبہ نہ کی گئی۔ اور ان میں ایک نیکی دوسری نیکی کی توفیق دے نال ملتی ہے۔ بزرگ فرماتے کہ فجر کی نماز پڑھی میں اگر ظہر کی نماز مدد نصیب تھی گئی ہے تو یہ نشانی ہے کہ فجر کی نماز میرے اللہ نے قبول فرما دی۔ جو ایک نیکی دے نال تین نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ اگر انسان کنے غلطی ہو گئی ہے، گناہ تھی گئے تو حدیث پاک جانے نبی سے فرمانا کہ گناہ کی وجہ کرنے دل دے اتے سیاہ کے کالا نقطہ لگ گئے۔ اگر بندے نے توبہ کر کی تھی اللہ رب العزت کی دربار کے اندر استغفار طلب کر کی تھا، توبہ کر کی تھی کہ اللہ پاک ان گناہ نے نقطے کو مٹا ہے۔ اور اگر توبہ نسی کی تھی بلکہ گناہ کی تس بلکہ نقطہ بیا گناہ کی تس بیا نقطہ ایمیں کریں وہ بندے کا دل سیاہ تھی ویندے اور بندے کا دل کالا سیاہ تھی ویندے ولکن بد نصیب انسان کو گناہ ہی نہیں نظرتا۔ یہ گالو دیکھتے ہو جو کتنا جڑے کرائے دے قاتل ہومن ایک بندہ مارا بیا مارا انہیں دی وہ دل کالا تھی کیونکہ ہمیں انہیں کو احساس پر ختم
حص ایمان والی ختم کی گئی. تو بہت بڑی عظیم نعمت مومن واسطے رمضان المبارک. سونے پیغمبر نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر او کما قال. نبی سے فرمایا میرے خوش نصیب بندے نے رمضان شریف کا روزہ رکھے دو گالی ہوئے اندر ہم ایک تا ایمان حاصل جو ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول کوئی نہیں. اگر ایمان کوئی نہیں دل کے اندر نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ حج قبول ہے نہ خیرات و صدقات و زکات قبول ہے. سب تو پہلی شرط ایمان ہے تاں جڑا عمل کرے سی تو دا ثواب مل سی. تو فرمایا ایمان کی حالت کے اندر روزہ رکھے وہ احتسابا اتے اپنا محاسبہ کیتے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیتے سی. دوسرے لفظے کے اندر اپنی گریبان جھانکے سی کہ یار میں کیا بتا کرایا. پہلی شرط ایمان. ایمان کا دوسرا نام ہے یقین. جماعت علیہ حضرات فرمانا کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے حکم اور اذن کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے. یہ یقین کا دوسرا نام ایمان ہے. ایمان یقین ہے, یقین ایمان ہے. یعنی ایمان تے یقین کے بغیر انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں. لیکن یقین تے ایمان ایک اللہ کی ذات ہے. یقین رکھنے کہ ہر دکھ دے اندر, سکھ دے اندر, پریشانی دے اندر, مصیبت دے اندر, بلیات تے اذیات دے اندر ہر غائب دی پکار, سور تے پکار تے سد مارنے تو ہر ویلے صرف اللہ کی ذات. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ایک دفعہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدمت جا کے عرض کرنا اللہ کے پیارے نبی صدا اللہ پاک کتھا ہے پر رہے ہیں تو زور دے نال سد مارو, میرے ہے تو ہو جے سد مارو. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر صحابہ کرام کا سوال بھی ذکر کیتے اور اللہ پاک نے جواب بھی دیتے. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے سونے پیغمبر میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا سألک جدا تسا کنے پوچھن سوال کرنا عبادی میرے بندے میرا میرے متعلق تسا کنے پوچھنا جو صدا اللہ پاک کی کھانس دیں تو میرے پیغمبر نے تو جواب دے دو وَإِنِّي قَرِيبٌ. میں اللہ صحیح دعانے میرے وسطہ دعانے قریب ہاں میرے آتا ہے اور دوسرا نکتے ہیں نحایت مبارکہ دے اندر اللہ پاک نے پیچھے مدنی کریم دے صحابہ دے متعلق فرمائے اذا سألک عبادی جدا تسا کنے پوچھن میرے بندے. یہ صحابہ کا مقام تے شان میرے قرآن بیان کیا کریں جو اللہ پاک نے نبی سید صحابہ کو آئے کہ میرے بندے ہیں. اور یہ مقام تے منزل بھی تھوڑا نہیں. قرآن مقدس کے مقام تے فرمائے تھے جدا دن قیامت ہو سی اللہ کی دربار میں مخلوق کھڑی کھڑی ہو سی
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ او میاں بندہ بھجا بھجا پہلے میرے بچے میں شامل تھی من، جدا میرے بچے میں شامل تھی گئی فادخلی جنتی، والمیری جنت دروازے کھلے پہنی داخل تھی من۔ اللہ پاک پہلے اپنے بچے میں شامل کرے سی قیامت والا جواب یہی قیامت اللہ دی دعا دے اندر سب تو پہلے اعلان کیو تھی مڑے جو میرے بچے میں شامل تھی منجو جلے اللہ کے بندے ہومن ان میں کو حکم مل سی جو جنت میں داخل تھی منجو معلوم تھی گیا اللہ پاک نے دنیا کے اندر صحابہ کرام سے متعلق فرما دیتے کہ لا سعادک عبادی او کائنات والو اے محمد کریم کے صحابہ میرے بندے ہیں، یہ میرے بندے ہیں، اور جب اللہ کے بندے ہیں وہ جنتی ہیں، تو معلوم تھی گیا جو صحابہ کرام جنتی لوگ ہیں۔ اے میرے پیغمبر جدا تسا کنے پوچھن جو اللہ دی بات کتھا وستی ہے نیڑے وستی ہے تو حولے سد مارو، جے کر دور ہے تو زور دنال سد مارو۔ اللہ پاک فرمائے میرے پیغمبر مار کے کچھ دساؤ انی قریب، میں نیڑے والے وستا۔ اللہ سیاں نیڑے دی بھی کوئی حد ہوتی ہے، یہ سبھی کرنے نے نیڑے ہے، یہ قرآن مقدس میں نے نیڑے ہے، یہ ممبر کی پھٹی میں نے نیڑے ہے، کتنا نیڑے ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر فرما دیتے، فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا تیری شہرت تائک نے دورے میں اللہ کی کنے بھی نیڑے۔ اشارت دینے نہ بندے رکھے حیات دیکھو آدھا جنہیں بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ نحن اقرب الیہ، اللہ تعالیٰ فرمائے میں کنے بھی نیڑے پیا بستا، تیری رنگ حیات کنے بھی تیرے نیڑے آں۔ حدیث پاک کے جانے صحابہ کرام کہتے ہیں انہیں سفر دے ہوتے ہیں، بعض صحابہ کرام کے لئے چڑھائی چڑھتے ہیں زور دینات اللہ اکبر آدھن اللہ کا ذکر کرنا والقدرائی رہتے آہستہ تھی میں نبی سے نگڑے تھی جنت فرمینا انکم لا تدعون السم۔ او صحابہ کرام تسا زور دینال کیوں پیسہ لیتے ہو، تسا بیجو جنات کو پیسہ لیتے ہو جنہی ڈوری تے پہری نہیں، تو سنر بات جب سنر بات آئے لہذا زور دینال سجن کی ضرورت نہیں، زور دینال پکارن کی ضرورت نہیں، کیوں جو جدا دل کے اندر جسا دے سو اور دے بولتے جسا دے سو جدا اللہ پاک سنر والا ہے۔ اللہ یقین جو رکھنے میں دے اللہ کی بات دے ہوتے ہیں، ساری کائنات مخالفت دے ہوتے ظلم نے، ایک اللہ کی ذات پر یقین پر بنے ولم ذات پر یقین اتنا دل کے اندر پکا بھی بنے کہ اپنے سے اپنے پائے کی مخالفت دے ہوتے ظلم نے تاں بھی میرا بال نگا نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی ہے نبی سے دی خدمت کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر میں جناب بڑا عجیب واقعہ پیش ہے۔ تجارتی مرد نال میں شام دے علاقے کے اندر بیدہ رہا، ایک دفعہ میں آدھا بیانی سامان میں بہت سارا میں نے کرتے پیسہ پاوی میرے کو موجود ایک بندہ آ گیا کہ خجہ پہ ہوتے میں دیکھو بدھینا کہ کیا ہے واسطے سواری میں نے کو دوئے، وہ بندے نے بے کو سواری لوگ نے سوار کا کیتے اتے غیر معروف کے ان سنان رستے کے میں دوریس اللہ آتے میں اندے کٹھے چلنا لگا تے اے کمیار واسطہ اٹھے تنی میرا وہ آکھن لگے کہ یار جدہ میرے اتے تے اعتماد تے یقین کیتے لہذا تو چپ کر کے میرے کٹھے لگا جرائے میں راستہ کتے جلتا ہے راستہ بڑا جلدی سے ہاٹ کرتا راستہ ہے اس صحابیہ دے اللہ دے پیارے پیغمبر نے
جنگل دے اندر وہ اپنے خچر کنے میں کلا آگے تے تلوار کٹ کے آدھے جلدی تیاری کرنے تے کو مارنے اللہ دے پیارے پیغمبر میں بڑا منتا تے کرنا کو کی طرح میں کہ یار مال تے دولت جتنا ہے گھن گھن تیرا مقصد بھی مارنا لے بلا میری تیری کوئی دشمنی تک ہے نہیں لہذا مال بھی تیرا ہے دولت بھی تیری میں کوئی اجازت چلے وہ آدھے نانا دے کہ کتنے بندے دا کھوپڑیا پہنا یہ طرح دے جو حج تانی میں کو پرکھ کوئی نہیں سکیا اگر میں تے کو جیندہ چھوڑ دے ماتے وال لوگے کو من کے ڈسے سے وال کدے میرے ہوتے آ کے حملہ نہ تھے منگے ایگالو ایگال تا کوئی نہیں میں پہلے مرے تا تے بعد دے اندر انہیں تا مال لکے نہ تے چہنا پھر یادہ تے پہلے میں قتل کرے نا بعد میں بندے مرے اللہ آدھے اچھا یار میری ایک آنکھن کا من زیادہ محلت بھی نہ دے سکتا جے کر میں دو رکعت نماز نفل تپڑا دے چلو میں نفل نماز دے اندر اللہ رب العزت نال آخری مرتبہ گال کی تکر کھنا اللہ دے پیارے پیغمبر میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران کی نال سنتے ہیں آدم جان جلدی رساول تیرے نال کیا بنیا ادھے اللہ دے پیارے پیغمبر میں نماز دی نیت نہیں تھی لیکن جدا میں نماز دی نیت نہیں تکھڑا اللہ سیاں مدے میں کو نماز بھول گئی سراندی تلوار چاہ کے بندہ کھڑا ہوا تو نماز کی میں کیا تھا میں حضرت خبیب نالی پیش آیا جدا مشرکین نے حضرت خبیب کو گرفتار کر کے دے اور گرفتاری کے بعد گھنن چوک دے اتے پھانسی لانا واسطے تہم ظالم دے منہ کے نکلے خبیب ہن تو آدھا ہو سکے جو کاش میری جان اتے نبی صحیح ہوں میں نہ تو حضرت خبیب دے چیخ نکل گئی فرمائنا ظالمو کیا پیادے ہو میرا ایمان تے یقین کا یہ ہے جو میں لکھا خبائب ہوں میں اللہ دے راستے شہید تھی بنن لیکن مجھے سوڑے محمد دے پیر مبارکہ دے اندر کرتا ہی نہ لگے وعدر خبائب کوئی آخری اپنی وصیت اصل تری پوری کروں تو حضرت خبائب بھی جو ہے کہ یار میں دور رکھا نماز نفل پڑھا حدیث باقی جانے حضرت خبائب اٹھے فرمینا میں نماز نیت کر کے کھڑا تسبیح پڑھتا بھی ہوں ایک میرے دل خیال ہے جو یار کچھ لمبی نماز پڑھا جو میری زندگی کی آخری نماز جو ہے ولا اللہ رب العزت نے شہادت کی موت دینی ہے لیکن فوراً دل خیال آندے تجھے کر میں نماز لمبی کرے نہ تو مشرک اکثر جو موت ڈر کے میں نماز لمبی کی تھی پہلے نماز جلدی جلدی جوان مکیں گے سلام پھریں گے اور دعا واسطے ہاتھ کھڑے کر کے آبے اللہم اخبر عنی وسعود اللہ میرا اللہ سیاں میں مکہ دے اندر 7 دیوار 6 دیوار کا فاصلہ درمیان دے اندر میرے پیچھے مدنی کریم میرے پیغمبر مدینہ منورہ دے اندر اور میں کوئی تھا ظالم پھانسی پہ لے دینا اے میرا اللہ سیاں میں تیرا تھا تے فریاد کرے گا مہربانی جگر میری یہ خبر میٹھے مدنی کریم کانی پہنچا جا دعا بیٹھنے کا حضرت خبیب اے میرا اللہ اللہم اخبر عنی اے میرا اللہ سیاں میں تھا مجبور تے لاچارا ہن میرا کوئی قاصد بھی کوئی نہیں جران کے سجیہ من کے دے لے اللہ دے پیارے پیغمبر میٹھے مدنی کریم کہیں لیکن میرا اللہ سیاں تمہوں تا جاندہ تے دیتا کھڑی مہربانی دا فرماتے میری خبر اللہ دے نبی تانی جا پہنچا حدیث پاکے جاندے سونے پیغمبر صحابہ کرام دے کٹھے بیٹھنا دے اچانک رو کے فرمینن وعلیکم السلام یا خبیب وعلیکم
فرمایا تکنا یا رحیم یا کریم یا ودود یا مجیب المضطر، اور دکھ تے مصیبت کو دور کرن والا اللہ، میں ہن کہیں بے کو پکارا، میری پکار کوئی سن نہیں سکدا، اے میرا اللہ میں مجبور تے لاچار ہمی، تیری ذات ہے جڑی ہر کہیں دی مدد کریں دیے، میں کو یقین ہے جو میں کو چلا تو نہ پیا چھوڑے سے، اللہ سیاں تیری ذات ہے تے یقین تے آخرہ رکھ کے، اللہ سیاں مہربانی جا فرما تے میں کوئی مصیبت نے بچا۔ وہ جمانہ تے میں پڑھ دیا رکوع دے اتے گیاں ول سجدے دے اندر گیاں، انہیں سجدے دے اندر میں کوئی ہوش آواز کوئی نہیں رہ گیا، بس میری زبان دے اتے یہ کلمات میں چل دیں یا ودود، اے میرا اللہ محبت تیرے نال بھی میرے ہے، تیری بھی محبت میرے نال ہے، اگر تیری محبت میرے نال نہ ہوئے ہاتھ اپنے دروازے دے اتے آمن نہ دے میں بار جوانہ دے پڑھتا رہ گیا، اچانک میں ایک بندے نے آواز نیچے ارفارا سکا یار سر کا اٹھا، سر چاپڑا آدھے میں درک میں سر نہیں جاتا، جو جرا حبشی کا رنگ دا او بدماش او بیمان جرا تلوار کا کے مارن واسطے تیار کھڑے، وہ اپنے شاید الفاظ بدل کے اپنے آواز بدل کے نبیہ اٹھیندہ ہوئے، آدھے میں ود زیادہ زور دنال پڑھن لگیاں، ون دوسری مرتبہ تریجی مرتبہ ایمیں چوتھی مرتبہ وہ بندے نے میں کو ایمیں میرے گردن کنے پکڑ کے کھڑا کر کے آدھے یار نماز پاک دے اندر پیا پڑھی ذرا اپنے دشمن دا حال تا دیکھ اللہ آدھے میں جدن نظر کریں نا تا دیتا کہ ان دی گردن لہے کے پرندے پئیے، ایک میں نوجوان کڑیا لچٹے کپڑے دے نال گھوڑے دوتے سوار میں کو اٹھائے تے آکھے میں انہا دامن پکڑ کے آکھے یار دستا صحیح تو کیوں نہیں، آکھے یار میں چوتھے آسمان دا فرشتہ جدہ تا پہلے دھار تے فریاد بھی دیئے، تیری دھان دنال پہلے آسمان دے ہوتے کھلدوی مک گئیے، ولی میں دوسرے آسمان دے ہوتے جدہ چوتھے آسمان دے ہوتے تیری آواز پوچھئے، میں کو اللہ پاک نے حکم دیتے جو بن میرا بندہ مجبور ہے بہستی گئے، ان دیا کوئی دی مدد کرن اللہ تا کوئی نہیں، لہاں کا سٹ گئے، ایک میں اللہ کو پیا کو کہنے تے یقین پیدی ذات دے ہوتے رکھے کھڑے، لہذا پانی پیدے بندے دی مدد جگہ اللہ لیکن یقین ہوئے نا ان ذات دے ہوتے اللہ کلا نہیں چھوڑے اللہ دے پیارے پیغمبر مٹھے مدنی کریم فرمینے اللہ دے پیارے نبی فرمینے ایک بندہ چلتا پہنے بنی اسرائیل دے وچوں انہیں چلتے ہیں اچانک بادلیں کنے آواز پیاں دیئے اس کے حقیقت فلان او بادلہ بن فلان بندے دے پاک پانی لاوا اللہ ون او فلان بندے دے پاک تسائے کو پانی پلا اللہ اکبر او جوانہ دے کہ میں کو بڑی حیرانگی تھائیے یار اتنا خوش نصیب تے بندہ ہے کہ جنہی خاطر سمیتا بادلے کو حکم پیا مل دے لہذا آدھے بادل چلتے ہوئے نمجری پاسوں میں بھی گناہیں تے بھجن لگ دیا جب میں بن کے دیکھوں خوش نصیب بندے کو اتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ آخر جے کو بادلیں دے جو سمیتا آوازہ بھی آنے کہ یار ای بندے دے پاک کو پانی لاوا میں وہ بندے دی زیارت من کے کر رہا وہ جوان آتے میں بھجدہ بینا بادل بھی چلتا بینے اچانک میں دیکھا کہ وہ بادل بسن لگ گئے بارش ہوتی گئی مجھے کبھی ایک جوان کہیں جا کے پانی کو ادھر رکیں دے باق کو ادھر لے دے میں ان دن لیڑے تھی گیا میں پوچھتا موسم ہوگا یار تیرا نام کیا ہے تیرا نام کیا ہے ان اپنا کو نام دسے سی جرا بادل دے بھی جو آواز پیاندی ہے میں ہوا کہ یار
میں سبھی چلتے دی زیارت کی خاطر آیا، اتنا خوش نصیب تے چنگے عمل تہن تیرے اللہ دی ذات پوچھے دے تیرے اعمال اتنا پسند ہیں جو اللہ پاک نے سبھی چلتا در کو حکم دیتے تیرا پانی پسامن واسطے۔ وہ جوان بڑا عجیب جواب دیں گے، آدھے یار پتہ نہیں میرے نیکیاں ہیں یا کوئی نہ، البتہ ہی پاک تے معاملے دے اندر میں ترائے کم کرے نا۔ کتنے کم کرے نا؟ ترائے۔ جہلے پاک پک میں دے فصل تلہ پوندے میں دے ترائے حصے کرے نا۔ ایک حصہ آپ تے اپنے بالے بچے نے اتے استعمال کرے نا، اتے ایک حصہ میں ہی پاک دے اتے والا لینا، اندہ کھاد بیج انہی مزدوری دے اتے لینا، اتے ایک حصہ جراتری جائے میں غریبیں تے مسکینے تے یتیمیں کو سڑ کے اللہ دے نام دے اتے لے چھوڑینا، اوڈے مار کنے گھن کے آج دانی میرا اللہ گوائے ہر پاسے چکھر تے جولے تو آ سکتے ہیں، کہا تو آ سکتی ہے، بے آباجہ تا تھی سکتے ہیں، لیکن میرے اللہ پاک میرے پاک کو غیبانہ سیرابی کر دے تے حفاظتی کرے نا۔ میرا بندہ ان کی ذات تے یقین کرے نا اور اللہ پاک کو کڑ نہیں لگانا۔ ایک بزرگ فرمائے میں طواف ادا کرے نا، طواف دے اندر اللہم لبیک اللہم لبیک و دعاتنا کچھ دعائیں ودے پڑھتے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار۔ کوئی ایک دعائیں ودے پڑھتے نا، وہ بزرگاتے میں گزردہ پیاں تو ایک پٹھڑی اممہ بھی میرے نال طواف کے، لیکن میں عجیب کجلا کے سنے میں انہا لبائک ودی آتی ہے کہ نہ ربنا آتنا ودی پڑھتی ہے، بلکہ اونی زبان دے اتے کلمات جاری ہیں کہ یا رحیم یا کریم ان وعدک القدیم، او رحمان ذات او کرم کرم والی ذات، تیرا وعدہ بڑا پکا تے سجا تے پرانا ہے۔ اب ایک چکر مارے میں، دوسرا چکر مارے میں، تیسرا چکر مارے میں، میں چوتھویں پنجویں چکر دے اتے میں بڑھڑی اماں دے قریب تھی گیا، میں کہ اماں عجیب گالے اے دعا اجتانی میں بے کہیں کنے تنی سنی، طواف دے دوران جری دعا دی پڑھتی ہیں، بھلا کیا وجہ ہے تو لبیک بھی نہیں میں آدے میاں دعائیں بھی نہیں میں پڑھ دے، یہ ہکے دعا کو پڑھ دی تو طواف دی کریں دیئے، ہوں کہ میرا پتر تم اپنا کم کرتے میں اپنا کرنے، اپنا طواف کرتے میں اپنا بے طواف دے اتے جوانہ دے میں کنے برداشت نہیں تھی، آگے انہیں اندر کوئی راز نگال تا ضرور ہے، میں کہ او اممہ تے اللہ تے خدا دا واسطہ کیا ہے نا، میں کو راز جسا جو وجہ کیا ہے، تیری زبان تے بے کلمہ سے کیوں آگے ہے نا، او بڑھڑی اممہ دیئے او جوان اندھے تم بچہ واسطہ لیتے آپ بہیوان میں تے کوئی نراز تے مادرہ جسا اللہ جوانی ہے، جوانی دی حالت دے اندر میرا ایک معصوم بچہ بھی ہے، میرا گھر والا بھی ہے، تے سمندر دے اندر سفر پہ کریں دے ہیں، انہیں سفر کریں گے مالک نے مرضی تھی گئی ہے، جکھڑ تے چھولے ایمیں بعد خزان کھل پئیے، ای تھپیرے دے اندر ساری کشتی بالکل ختم تھی گئی، پھٹے دے نال پھٹا تھی گیا، میرا گھر والا کہیں بے پھٹے دے ہوتے کچھ لوگ بڑھ گئے، لیکن جرا میرا پھٹا میرا معصوم بچہ بھی میرے کٹھے، تے ایک کالے رنگ دائی میں حبشی تے کالا نوجوان بھی میرے کٹھے، یہ سب طرح ایک تختے دوتے باقی ایک تختے دوتے اللہ ایک روایت ہے میں پڑھے ایک روایت ہے میں پڑھے جو پوچھا گئے حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے کہ اسرائیل دیکھو کہ نہیں
بچے نے روح قبض کریں گے ترس بھی ہے کہیں نہ ہوتے یعنی ترس آ گیا ہوئے یار انہاں روح قبض نہ کرا مالک دی مرضی کرنا تو ضرور ہے لیکن ترس آیا ہوئے حضرت اسرائیل نے کہا دو موقع دوتے میں ترس آئے ایک موقع یہ ہاں جو انہیں کشتی جلدی پئی رہی اور کشتی دوتے انہیں بعد باران آئیے تباہ تھی یہ کشتی ایک پھٹے دوتے ایک مئی عورت انہا معصوم کی مارا بچہ جنہوں کشتی چلیے میرے اللہ نے حکم دیتے گی کہ ماں ضرور کا دیتا میں کو تب صاحب میں معصوم بچہ کی میں کرے سی اور دوسرا ایک بادشاہ لین لاٹ ہا امیر ہا ان کو ہمیں محلہ اپنا بڑھوایا اور ایسا نصرت دا ہر سامان ان دے اندر کٹھا کروایا کٹھے کراما دے بعد اور ان کی جو حکم دیتا کہ یاد کے لئے تیار تھی ونجے بل میں دسائے میں آسا یعنی افتتاح کرے سا باسا اٹھا دلو محل مکمل بن گیا آسائش و آرام کا سامان پورا تھی گیا بادشاہ کو ان کے دسائے نے بادشاہ چلے ہی میں دروازے دے وچ لب رکھدا پیا تے اللہ دا آرڈر آ دے نہ روک رکھ جاتا حضرت اسرائیل آدھر میں کو منہ میں لگی مدد سے بڑا ترس آیا لکھے نے کو روایت کے اندر لیکن حضرت اسرائیل کو دیشا کیا جو اسرائیل جیرے بال دلتے تے کو ترس آیا ہے بال وہ بادشاہ اے بال وہ بادشاہ بنے لیکن اللہ پاک نے جو کے نقطے مصیبت کے اندر انہیں حفاظت فرمائی تو آپ پاجا تے کوسا تے جوان کیتا تے وڈا کیتا لیکن وہ اپنا جمن اپنی حالت بھول گئی تو تکبر تے وڈیرے دے اندر آ گیا ان لوگوں کا خیال نہ کیتا مال و دولت کٹھا کر کے تے اپنا محل بنوایا بل اللہ پاک نے اون بادشاہ کو اون بال کو بادشاہ بنایا اور اون دے اتے جتے موت آئی انہیں تو ہے ہکو بندہ ہے جنہوں تے حضرت اسرائیل آدھر کہ میں کو ترس آئے یعنی مالک کے کائنات ایک سامن جانا ہے کہ انسان ظاہری حالات کے اندر دے دے کہ یار اے بندہ قابل ترس ہے انہی پتہ نہیں حفاظت کی میں تھی سی اور خاص کر اصل میں تصاور کا کفری اقال ہی نکل گئے ہیں جنہیں جنہیں موت کا معاملہ آئے خاص کر سارے بیٹے موت تھے کرنے کوئی فوت تھی وجہ اللہ کو انہی ضرورت ہے مسئلہ کی پیسی اللہ پاک ضرورت ہے جنہیں پاک ہے بلاک سنو کہ دیکھ چھوٹے بچے کو بھی ترس نسی کیتا ایک اٹھا کی پیسی تو صبر کر لے حکم ہے صبر کا ان سے موقع دو ایسی گال نہیں کیا نہیں کہ جنرال میرا اللہ ناراض کی لگے امائی صدا دیا کشتی دے اتے میں رہ گئیاں میرا معصوم بچہ میرے سینے دنال لگا ہوئے اتے میرے کٹھے پاکی کانے رنگ دا ایک بچہ دیا جوان ملا لے میرا گھر والا ایک پھٹے دوتے چلا گئے میں بے پھٹے دوتے ایویں ہوا تھپے دنال بڑی دور ایک دے لگے گئے ہیں اور روتے تے گیرتے تے گراتے رہ گئے ہیں مگر سمندر تے کنارہ بھی نظر نہیں بھی آمدہ پریشانی کے عالم دے اندر جدہ ایک دوجے جلدی سلامی دور دی گئے ہیں اور اپنے پاس روتے لگے گئے میں ایک پاس روتی لگی گئی یہ حالت دے اندر وہ جرا باسی کالے رنگ دا جوان ہا میں جو متوجہ تھی کہ آتے جلدی کر تیاری کر انی اریدو بک سوہا میرا ارادہ ہے تیرے نال برائی کرنا اللہ امی صدا دیئے مطر لے گئی جنون ملت کی دیئے ظالمان ہر چیز وقت بیلا کا ہوندے بھلائی حالت کے اندر کینے تیرا خیال پہ برائی تو آنے پتہ نہیں زندگی بچتی بھی ہے ایک سارے سامنے کتنا مر چکے ہیں پتہ نہیں سادہ بھی پھٹا کنارے دلتے لگتے یا موت پہلے آن دیئے خیال کر
ایجا گمان دل دے اندر وہم نہ آن لیکن جس بندے دے سر دے ہوتے حرام تے برائی سوار ہوئے ور نظر اللہ امائی صاحبہ دیئے میں محنت کی دیئے ترلے کرے دیا لیکن وہ ظالم دا بار باری و مطالبہ آخر میں کوئی کہ اچھا ذرا جب تو صحیح میرے معصوم بچہ سامو منجے میں کو کھیر دیدے دیا نبر پائے منجے بل جرہ کچھ مرضی آکی کر گھنے اور میں صدا دیے میں بال کو سینے دنان لائے بھی کھیر پلا جوئے میں ہوجے ہوجے کچھو بھی بات چھوڑے نہیں ہمیں جو بال روندہ رہے منجے تو میں برائی کے میں پک دلائے منجا این اسناد اندر کشتی چلتی پئی ہے اس ظالم دے بچے نے دیکھ دیتے میں کو میری حرکت کو پرکھ گئے جلدی میں کنے معصوم بچہ کھس کے سمندر دے اندر جسدے نے آتے ہن تیرے بال دا بہانہ بڑے دیکھیا میں بال بھی نہیں رہ گیا ہن جلدی تیاری کر میں وہ اپنا ارادہ پورا کر لے اور مجھ سے بات یہ بے سخت میرا اللہ تو نگاہ گئی ہے ان کی ذات تے یقین کر کے میری زبان کا لفظ نکلے یا رحیم یا کریم ان وعدک القدیم اے میرا اللہ سیاں رحم کرن والا بھی تو ہوئی کرم کرن والا بھی تو ہوئی میرا اللہ سیاں تیرا وعدہ ہے پرانا جرا بندہ آپ برائی کرے بچن چاہے اپنی عزت بچانا چاہے تو آپ انہیں حفاظت فرمے نہیں اللہ سیاں ایویں جڑا میں لہموں کا سج کے اللہ کی دربار دے اندر آجی تے انکساری کی دیئے تے رو پئیاں او مائی صاحبہ دیئے گا اکھی جنوٹن اکھی دور کے اپنے مالک کو کترے دی بیٹیاں سڈن دی بیٹیاں اچانک میں جڑا اگ کھولیے تا لیتیاں کہ سمندر تیری جو ہے کہ جانور کو بلا نکلے اوپاشی کو جا کے لگا گئے مائی صاحبہ دیئے میں کل دی رہے گئی وہ میرا پھٹا چلتا رہ گئے کئی دمہارا میں بات کنارے دلتے من کے لگے میں جاگتے پترے کھا کے گزارا مدی کریں دیا سمندر دا پانی پی گن دیا لیکن دل جو میرا مطالق دا یقین مزید پختہ تھی گئے جنہا سمندر دے گہرائیں دے اندر میری حفاظت کر سکتے ساری کائنات میرا لگنجے چکل دے اندر میری عزت دا دشمن کوئی نہیں باگ سکتا یہ کبھو تھا میری حفاظت کی دیئے صحیح تھا میں صحبات یہ اچانک میں کنارے جناب پتی ہمیں میں کو دور کرنے میں کشتی معلوم تھائیے کشتی بیان دیئے میں اپنا کوچن ہلائیں جو میں مسافران میں کوئی نال کھنون جو وہ کنارے دوتے کشتی آگئی ہے وہ میں صحبات یہ جنب کشتی کنارے دوتے آگے لگئیے میں دے دیا میرے معصوم بچے کو ایک بزرگ آدمی چھولی کے اندر جا کے بیٹھے معادی منطوی عجیب ہوتی ہے میں صحبات یہ من کے بال دوتے ٹھہر لئیاں او میرا بیٹا سارے کشتی آلے حیران تھی میں منادر میں کیا معاملہ ہے ابتدہ بار کی میں ہے میں اپنی ساری کہانی انہیں کو سنیں دیا جب میرے نال میں معاملہ بنے وہ کشتی آلے آدم بلکل اممہ تیرا بچہ ہے اسائی کشتی آندے پیہا سے میں تریئی گھوڑے دوتے تیرا بچہ سوار ہا اپنے بلکل کشتی دے قریب آگئے آواز یہ وعید کرنے جلدی جوئی بچے کو جا گھنو اسی اممہ اپنی عزت حفاظت کریں میں روٹی لگی ہے یہ گالو اگر ان کو نہ چاہتا ہے تو دواری کشتی بھی غلط کر دیتی ویسی ایسا بات یہ میں بچے کو چاہتے ہیں آن دن اللہ ہے اچانک میں دور کے میں آواز آئیے یار میں بھی مسافران میں کوئی کتھی بن جاؤں امی صاحبات یہ جب بے کنارے دوتے ساری کشتی پوچھئے تو میرا گھر والا موجودہ جنہی کشتی دوتے میرے اللہ نے علیحدہ کیتے ہیں وَلْقُونَ کشتی دوتے میرے اللہ پاک نے کٹھا کر دیتے ایگلو اللہ نے پیارے پیغمبر کو اللہ پاک نے حکم دیتے ہیں میرا سونا پیغمبر مار کے قدسا اِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي جدہ پوچھے نمائد دے متعلق میرے بندے میں پہلے بیاس کی تھے میرے بندے بہت بڑا رتبہ صحابہ کرام واسطے
جو قیامت بھی جو اعلان دی سی فدخلی فی عبادی بھجو کہنے میرے بچے میں شامل تھی بنجو وادخلی جنتی والجنت بھج کے بڑھ بنجو کہنے اپنے بچے میں اللہ شامل کر لے کہ میرے اللہ پاک نے دنیا کے اندر صحابہ کو فرمائے میرے بندے ہیں معلوم تھی گیا جنتی ہیں انی قریب جدائے تو ساکنے پوچھن میرے بندے میرے متعلق انہیں کو دسو یار میں تیرے بستان بوانے سجن دی دیرے میرے دیمہ کے اندر دیر حدیث پاکے کہنے اللہ دے پیارے پیغمبر فرمائے ساری مخلوق سمعیں دیئے اللہ پاک دے رحمت آخری عرش کنے لہے کے آخری آسمان دے اندے آکے رات دے اخیری پہر دے اندر آکے سجن رہے دیئے حل میں مستغفر کوئی میں کنے بخشن مگر مرلا میں اللہ بخشن واسطے تیارا کوئی جو نہیں پھیلا مرلا میں جھولا پھر کے دینا واسطے تیارا کوئی میں کنے سوال کرن والا میں عطا کرن واسطے تیارا حدیث پاک کہنے اللہ پاک فرمائے حدیث قدسی ہے یار دنیا دے کہیں بندے کنے مقصود و ناراض تھی ویسی لیکن میں اللہ دی ذات او ذات ہے اگر میں کنے نہ منگو تے میں ناراض تھی نہ منگتے نہیں سے ہوتا ہے سوال نہیں سے کرے اندر دروازے تے آندے نہیں سے اور میں اکثر آتا رہا جو آج کل تیرا مساسا دعائیں مانگتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں اسے پڑھتے ہیں سر منگر والا ہی نہیں ہوتا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ معرف قرآن دکھدر کہ نماز یہ دعا منگر بھی چیز ہے اور دعا پڑھنا بھی چیز ہے تو ساسا دعا پڑھتے ہیں امام صاحب آتا بیٹھے پیچھو آمین جرہ کو جو آتا بیٹھے انہیں کنجنے در بس زبان دے اتر توتے ہیں مکلمے آئے کھڑن پتہ کوئی نہیں کیا پہ آتے ہیں اور میں تو شالی نماز کا حال ہے حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ فرمائنا کہ نماز تو شالی میں ہے کہ جی میں بندہ زبان دے اتر رہتے ہیں لفظ ہونا جب جی میں بندہ لیندر پیا ہوئے تو لیندر ایک باز بننے بھی آتا تو یہ گالی کرا دی علیدر یہ میں نے کوئی گال کرے سن میں نے کوئی گال کرے سن علیہ سن پہ لیکن جرا نال بندہ سجاک بیٹھے انہیں گالی دو کے توجہ نہیں دینا کہ بھی یاد لیندر بس علیدہ پہ علیدہ پیا رہتے ہو لیکن انہیں گال دو کے توجہ کوئی نہیں دینا حضرت فرمیدن ایمیں دعائی شالی نماز نحال ہے اسا پڑھتے کھڑے ہیں نماز اور زبان تے رٹی کھڑی ہے پتہ کوئی نہیں جو کیا کھڑے آتے ہیں اسا اللہ کو کیا کھڑے آتے ہیں تے اللہ سا کو کیا کھڑا آتے ہیں اللہ اکثر بعض کلمات ایسے انسانے کہ جنہیں کفر دی حد تک ہوئے ہیں اور ایک لفظ میں دیکھتے جو اللہ سانی سنتا نہیں یہ کفریہ لفظی دے جو اللہ کا قرآن فرمائے دے وہ سمیع سنن والی ذات تا یہ بھی کر لے اللہ نے غائب کرنے پکارا سنن والا بولو کرنے دینے کرنے پرے کرنے سنن والا کلہ میرا اللہ ہے اور جب پکارے ہوئے تو ہمیں زور دلال پکارے ہوئے اور یہ نمازیں دیا دیکھ رہے ہیں سامنے اللہ لمن حامدہ سن کی تے اللہ پاک نے تیرے بندے نے ان کی تعریف کی تھی ہے حالانکہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم یہ عجزہ بندہ کھڑا آتے زور کے نام نہیں کھڑا آتا لیکن یہ عجزہ آواز بھی ہو گیا اللہ سنن والا ہے لہذا یقین رکھا جو تیری گال ایسا کرے دے پہ ہیں زبان دے نال علیہ دے پہ ہیں دل دے اندر مگدے پہ ہیں میرا اللہ سنتا بھی کھڑے تھے دیتا بھی کھڑے تھے سمجھیتا بھی کھڑے اور اللہ پاک قبول ہی فرمائے ہے وہ بات ہے نہ تھیو شرط ہے مومن دی دعا بزرگ فرمائے رد تھیتی بھی نہیں لیکن ہی نہیں جو ایسا ہمیں منگو چاہ جیری شاید انہوں نے مل بنجے ایک میرے ماں دیکھتی حکمت کے خلاف ہے انہیں مثال ہی میں ہے
جی میں اپنی اولاد دے جو چھوٹا بچہ ساتھوا کہ میں کو 5,000 دے اسا کو 5 روپے یا 10 روپے دے سو جو کی حیثیت اتنا ہے انہیں میرا مالک جان دے بے دعا جری مقدہ پہ انہیں حق بہتر ہے تو عطا فرمے دے ورنہ کچھ دیر کے بعد دے دے اور اگر حدیث پاک کے جانے دنیا کو نہ ملے تدھی قیامت جڑا بندہ اللہ کی دربار ویسی تدھی سے اور نیکے میں بہت سارے کھلواڑ لگے پر کچھ سے اللہ سیاں میں نیکے کیتا تا کہنا فرشتے جیسے سے میاں دعا مانگتا رہے گی ہمیں دنیا میں اتنے ملے اللہ تجھے اعمال نہ ملتے سبحان ای گالو اللہ پاک نے منگنے سے ہر ویلے منگنے سے اور اے منگر دا مہینہ اللہ پاک کو مناور دا مہینہ بیان دا رمضان المبارک من صام رمضان ایمانا واحتسابا فرمایا تو کم بندہ کرے ایک ایمان نال اپنا مواخذہ یا جڑا کچھ کیتے سے غلط کیتے سے بشری تقاضے نال گناہ کی گئے پچھلے رمضان دے روزے پورے نہیں رکھی سکے یار مالک نے وقت مہلت دے دیتی ہے رمضان دا مہینہ آ گئے ای مہینے دی قدر کرنی سے اور قدر کیمیں تھی سی انہی قدر ایمیں ہے جو دنی دا روزہ رات دی تراویح اور روزہ بھی صرف تین چیز دا نہ نہیں کہ بندہ بھوکا رہ بلے حدیث پاک کے کہنے جدا شام کو روزہ دار روزہ کھلے لے بہت سارا روزہ دار ایسے ہونے انہیں نامہ اعمال سوائے بخت دے تاستے کچھ نہیں ملتا کیوں یا روزے دا معنی کہا اپنے پورے وجود کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈالنا لیکن وہ روزہ رکھے زبان کو روزہ نسی دیتا انہیں لغویات پکتا رہ گئے کرنے کو انہیں چلائی رکھے برائی جامنے بجامنے سنان دے ہوتے غیبت کران دے ہوتے غیبت سنان دے ہوتے جبر خوری دے ہوتے غلط بیانی دے ہوتے نا روزہ رکھنے کا وقت انہی کا وقت اللہ پاک فرمینا جو ہر عبادت کا بدلہ مجھے فرشتے دینا لیکن جرا روزہ ہے اللہ سے فرمینا نے میرے جو ہے تینا بدلہ بھی آپ دینا کیوں جو مومنہ بھی بندے تھے اللہ نے درمیان نے لیا کہیں کو پتا بندہ روزہ رکھی گڑے یا نہیں رکھی گڑا دے یار میں جو روزہ ہے اگر بے شک روزہ کہیں کسی وقت لیا کہیں کو پتا کوئی نہیں راز ہے میرے اللہ کے درمیان تے انہیں درمیان ایگا بہتر کلہ کیا دیتے چرہے لگی کھڑیس لیکن غسل خانے ویچے کلے کمرے ویچے پانی شربت موجود ہے ہاتھ نہیں کیا لینا کیوں جو میرے اللہ دا آجا ہے ایگا لو فرمایا ایگا کیا جب روزہ رکھے نے بندہ فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہی نبی سے فرمایا روزہ میدے دو ہے انہا بدلہ بھی معاف دینا ایک مبارک مہینہ پہنچر لا دے سوار علی جواب کا جے مدے کے منگل یقینی روزہ ہے تو انہی خاطر پورے نال تیاری کروں نبی سے کے متعلقہ میں کہ شبت من ذرہو فضا عطا رمضان نبی سے کی عادت مبارکہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آوے ہاں آپ اپنی کمر کس گھنتے ہیں لگوٹا کس گھنتے ہیں یار ہم آرام دا ویلا کوئی نہیں ذکر کر رہے تلاوت کرنی ہے اللہ رب العزت کو راضی کر لے رات کو قیام کر لے تہجد پڑھنی ہے روزہ رکھنے سے اور روزے کے اندر اپنے پورے جسم کی حفاظت بھی کرنی سے تو انہی خاطر سارے تیاری کرو ذہنی طور پہ تیار کرو اپنے آپ کو تیار کرو جو پتہ نہیں یار دیکھو کتنے چہرے تیرے پچھلے سال ہم موجود کوئی نہیں پتہ نہیں کہ یہ آخری رمضان ہوئے تو آنا کے میدہ لیکن اللہ کی دربار کے اندر رو رو کے اپنی بخشش کروں ترائے دہا کے رمضان المبارک دے رحمت والا دہاکا مغفرت والا دہاکا جہنم کے میں چھٹکارے والا دہاکا انہیں ترہائے دہاکے نے اندر اللہ کی رحمت سمیٹوں مسا اللہ پاک نے بخشش طلب کروں مغفرت کروں اور جب آخری رات آوے تا اعلان تھی بجے کہ بچوں میرے بندے میں اللہ نے تو معاف کر انہی خاطر سارے حضرات تیاری کرے سو اللہ پاک میں کو سارے مسلمانے کو صحیح معنی روزے رکھن دی اور رمضان المبارک کی قدر کرنے توفیق عطا فرمائے آمین امان